دہشت گردی جو ہے یہ ویوز کی صورت میں آتی ہے، تو اگر ایک ویو گزرے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلی ویو نہیں آ رہی۔ یہ انڈین سپانسرڈ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کے پی کی لیڈرشپ ہے انفارچونیٹلی ایسے ڈیزائن بن گیا ان کا کہ ان کی امبریلا کے نیچے یہ سارے سانس لے رہے ہیں۔ مراد سعید ابھی تک اس پارٹی سے بچا ہوا ہے، جو پارٹی کے مین لیڈرشپ ہے نا، وہ مراد سعید کو کب کا خود مروا چکے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ میں ہوں عریج فاطمہ۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر پولیٹیشین ویری آنریبل خرم حمید روکھڑی صاحب۔ بہت شکریہ روکھڑی صاحب جوائن کرنے کا۔ ایک طرف تو ہم ایک سالہ تقریبات مارکہ حق کے حوالے سے سیلیبریٹ کر رہے تھے اور یوں محسوس ہوا روکھڑی صاحب کہ کسی کی آنکھوں میں وہ بہت زیادہ کھٹکا، اور پھر اس کا ہم نے واضح ثبوت یوں دیکھا کہ بنو اور لکی مروت کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوئے۔ یہ بڑے انفارچونیٹ واقعات ہیں، اور آپ ان واقعات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ لیکن میں نے نا علی آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی ہم جب یہی سبجیکٹ ڈسکس کر رہے تھے جی، تو آپ نے خوشی کا اظہار کیا کہ دہشت گردی کا ہمارے پاس کنٹرول ہوئی ہے۔ میں نے اس کی کچھ وجوہات بتائی تھی کہ آپ کو کہ یہ کنٹرول ہونے کی یہ وجوہات ہیں کہ بہتر یعنی آپ نے بہتر یہاں پرفارم کیا تو یہ کنٹرول ہوئی ہے۔ لیکن ہم نے ساتھ یہ ڈسکس کیا تھا کہ دہشت گردی جو ہے یہ ویوز کی صورت میں آتی ہے، تو اگر ایک ویو گزرے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلی ویو نہیں آ رہی۔ یہ یعنی یہ کوئی ایک کانسٹنٹ موومنٹ نہیں ہوتی اس کی، یہ ایک ویو آئے گی دوسری ویو آئے گی۔ اب یہ والی جو ویو ہے اس کے آپ ٹائمنگز پہ غور کیجیے کہ آپ خوشی منا رہے ہیں جنگ جیتنے کی انڈیا کے ساتھ، ایگزیکٹلی ان دنوں میں جب آپ اپنے ملک کی بہت بڑی کامیابی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور آپ اپنی عوام کو اور دنیا مان رہی ہے کہ آپ نے اس خطے کے اندر انڈیا کو اس کے ڈاکٹرائن کو یا اس کے تمام عزائم کو آپ نے چکنا چور کیا، اس کی جو فزیکل اٹیکس تھے آپ نے ان کو نہ صرف ریپلس کیا بلکہ ان کو شکست دی، تو این ان دنوں کے اندر اس ویو کا آنا اور آپ کو ڈٹر کرنا، آپ کو ڈیمیج کرنا یا بہت ساری چیزیں، ہم ہمیشہ سے تو اس بات کے قائل ہیں کہ دیکھیں یہ ملا جلا سارا چیز ہے، یہ انڈین سپانسرڈ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ را سپانسرڈ چیزیں ہیں، ان میں آر ایس ایس کا ڈاکٹرائن شامل ہے۔ اس ایول ڈاکٹرائن میں افغانستان سے ان کو بہت ساری شہ مل گئی، اکانومی یا بیٹر فیوچر کے نام پہ اس ڈاکٹرائن کو انڈورسمنٹ مل گئی۔ تو یہ سب چیزوں کو ہم دیکھیں گے تو یہ جو ویو ہے میں تو اس کو اس تناظر میں دیکھوں گا کہ آپ جب دنیا کے اندر ایک بہت مضبوط موقف اور آپ نے ثابت کر رہے ہیں تو این ان دنوں میں ایک ویو کا جی۔ اچھا روکھڑی صاحب، اس کی ذمہ داری فتنہ الخوارج نے قبول کی ہے، تو ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر سے جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور شاید اس میں اضافہ ہو آنے والے دنوں میں مزید، تو یہ ہندوستانی آقاؤں کے اشاروں پر ہی سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں نا عریج، جو یہ ویوز ہیں نا ان کرنے کے لیے پیسہ چاہیے۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ کسی بھی ایکٹیویٹی کو جاری رکھنے کے لیے، ایک بہت بڑی منظم موومنٹ کو جاری رکھنے کے لیے بہت بڑا پیسہ چاہیے۔ ان کو کہاں سے مل رہی ہے وہ ساری چیز؟ ایسے تو نہیں ہے نا، یہ کوئی پیسہ چاہیے کہ یہ ایک ان نیچرل موومنٹس ہیں۔ یہ ایک ہوتی ہے نیچرل کورس، ایک ہوتا ہے ان نیچرل موومنٹ جس کو بنانے کے لیے ہر چیز ان نیچرل کرنا پڑے گی، اور اس ان نیچرل کے لیے یو نیڈ بگ منی، بہت بڑا پیسہ چاہیے۔ اس کے لیے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اور ہم یہ دیکھیں نا، ہمیں چاہے سوشل میڈیا ہے چاہے باقی چیزیں ہیں، ان کے سپانسر کون ہیں، ان کو کہاں سے سپورٹ مل رہی ہے، پولیٹیکلی کہاں سے سپورٹ مل رہی ہے، تو انڈیا نے تو زور لگانا ہے نا۔ اور آپ انہوں نے تو زور لگا دیں کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر کچھ نہیں کرنا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ کے پی کی جو لیڈرشپ ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان ملیٹنٹ گروپس کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی یا کوئی مذمتی بیان ہی آ جائے گا؟ نہیں، جو کے پی کی لیڈرشپ ہے انفارچونیٹلی وہ ایسے ڈیزائن بن گیا ان کا کہ ان کی امبریلا کے نیچے یہ سارے سانس لے رہے ہیں، یعنی نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ مل جل گئے ہیں سارے اور ایک دوسرے کو یہ سپورٹ کرتے ہیں۔
اچھا روکھڑی صاحب، یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ جو ملیٹنٹس کا بیانیہ ہے وہی وہاں پر موجود حکومت کا بیانیہ ہے، تو اس کے پیچھے کیا؟ نہیں میں وہی کہا نا، ہم دیکھیں نا، ہم پچھلے 3 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس نے ایسی ڈائریکشن پکڑی کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہو کے ملیٹنٹس پارٹی کی اس نے صورت اختیار کی، اس نے 9 مئی کیا، اس نے فلانے کام کیے، وہ فرکشن کی طرف چلے، وہ تمام لوگ جو ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کو انہوں نے ساتھ اکٹھا کرنے کی کوشش کی، ڈیزل مافیا ہے، فلانا مافیا، وہ سارے ان کے ساتھ مل گئے، نارکوٹکس والے ان کے ساتھ مل گئے، تو ٹھیک کون کرے گا؟ ہم نہیں کر رہے ہیں نا. تو کیسے یہ ٹھیک ہوگا؟ آپ کو ایٹ دی اینڈ اس کی کیا ریزلٹ اورینٹڈ کوئی سولوشن نظر آتے ہیں؟ سولوشن ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، آپ ان کو اچیو کیسے کرتے ہیں یہ آپ پہ ہے. ٹھیک. اچھا روکھڑی صاحب، ایک طرف تو یہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کل اڈیالہ کے باہر خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ آئی اور بہت بڑا گاڑیوں کا قافلہ وہ لے کر آئے، تو کیا ان کی تمام تر توجہ اس طرف مرکوز ہے؟ کیا اپنے صوبے کے اوپر ان کو توجہ نہیں دینی؟ نہیں، ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ تو وہ کر نہیں رہے، یعنی وہ چیف منسٹر جو ہے وہ اور اس کا جو سیکٹری ہے وہ اور باقی سیکٹریز مل کے وہ پیسہ کھا رہے ہیں بہت زیادہ، تو ان کے اوپر اچانک ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے کہ دیکھو یار تم کر کے اچھ نہیں رہے ہو، تم نے کچھ نہیں کرنا. تو وہ جو جیل کے اندر ہے وہ ان کے لیے ایک اب ایکٹیویٹی ہے نا، تو اپنی ان تمام چیزوں کو انہوں نے اب اپنی پبلک میں یا دوسروں کے اوپر اپنے آپ کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے کہ ہم بڑا کچھ کر رہے ہیں، تو وہ ایک ایکٹیویٹی جنریٹ کریں گے، جی ہم اڈیالہ جا رہے ہیں، ہم نے جا کے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. تو وہ جو تمام چوری ڈکیتی کر رہے ہیں، جو نالائکی ہے، اس کو ایک اس ریلی کے پیچھے وہ چھپا لیں گے. واہ 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 واہ، یہ چکر ہے. اب یہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں آپ بلفس کھیلنا، اس کو کہتے ہیں دھوکہ دینا، اس کو کہتے ہیں پوسٹ کلونیل جو ایشوز ہیں نا ہماری قوم کے، ہمارے اندر دھوکہ دینا، فریب کرنا، چیز شام، یعنی یہ وہ چیزیں، یہ صرف اور صرف اپنی پارٹی کے ورکرز کو ان کو آنکھوں میں دھول ڈھونکنے کے لیے یہ اس طرح ایک سوال میں آپ سے یہ کروں گی روکھڑی صاحب، کے پی میں ایک طرف 20 لاشیں پڑی ہوئی تھیں، دوسری طرف 10 جنازے پڑے ہوئے تھے، وہاں پہ تو سہیل آفریدی صاحب نے شرکت نہیں کی، وہ اڈیالہ آ گئے، اور جو بھی دیگر معاملات تھے انہوں نے وہ کیے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا کہ کے پی کی عوام بھی ذرا آنکھیں کھولیں اور دماغ بھی کھولیں تھوڑا سا؟ دیکھیں کے پی کی عوام، میں سمجھتا ہوں کے پی آپ کا سب سے زیادہ وزادار صوبہ تھا. کے پی میں آپ کے سب سے زیادہ لرنڈ اور عبدالغفار خان جیسے پولیٹیشین کے شاگرد موجود تھے. کے پی آپ کا وہ صوبہ تھا. لیکن مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ، بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں، شرپاؤ، آفتاب شرپاؤ جیسے لوگ، انفارچونیٹلی کے پی تباہ ہے. اب ہم اس کا الزام کے پی کی عوام پہ پھینکتے رہیں تو وہ بھی غلط ہوگا. تو پھر کون کس ٹھیک ہے، کو میں وہی کہہ رہا ہوں نا، بس ہم اس پینڈورا باکس کو ہم کیا کھولیں، لیکن ہمیں کے پی کو بچانا ہم سب پر لازم ہے. ٹھیک. اچھا، ایک اور پینڈورا باکس 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بہت ساری قیاسات آئی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 8 جون سے پہلے آئے گی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بجٹ پیش ہونے سے پہلے آ جائے گی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ابھی تو اس حوالے سے گورنمنٹ کے درمیان کوئی کنسنسس ہی ڈیولپ نہیں ہوا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم بجٹ سے پہلے آ رہی ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ کیا 28ویں آئینی ترمیم آنی چاہیے؟ تو بالکل آنی چاہیے، 100% آنی چاہیے. مجھے ایک چیز کی ضرورت ہے. ایک آدمی ہے، اس کو وہ بیمار ہوا ہے اور اس کو کسی ایک خاص دوائی کی ضرورت ہے، تو آپ کے پاس اگر دوائی ہے اور آپ اس کو نہیں دے رہے تو آپ پھر ظالم ہیں. پاکستان کو 18ویں جو امینڈمنٹ تھی، 18th امینڈمنٹ کے بعد ہمارے ساتھ جو کمزور وفاق کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، اس وفاق کو جب تک آپ مضبوط نہیں کریں گے تو آپ کہاں جائیں گے؟ ترامیم کے ذریعے ہی آپ چلیں گے. 28ویں ترمیم لانا، میں کہتا ہوں پرسوں نہیں آج لائیں. وی آر آلریڈی ہم رننگ شارٹ آف ٹائم نا. ہم بہت سارا ٹائم 3 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے. اب ہمیں تو ٹیک آف کر جانا چاہیے تھا ابھی تک. لیکن 28ویں آرمی ترمیم کا بجٹ سے پہلے لائیں، جب میں کہتا ہوں کل لائیں، آپ لائیں، آپ اپنے ملک کو فوقیت دیں. ذات تو ہر کوئی لک آفٹر کر رہا ہے اپنی ذات کو. سسٹم مضبوط نہ ہو نا ریچ، تو پھر میں ذات کی فکر کروں گا.
سسٹم کی کوئی فکر نہیں کرے گا. جب سسٹم مضبوط ہوتا ہے تب سسٹم کی فکر کی جاتی ہے. اب سسٹم کیونکہ کمزور ہے تو جو بندہ جس سیٹ پہ ہے وہ اتنا پوزیسو ہوا ہے اور وہ اتنا انسیکیور ہے کہ وہ کہتا ہے میں اپنے آپ کو تو مضبوط کروں گا. میں اپنے آپ کو وہ جب اپنا آپ میں پھر بیوی تو پھر بچے تو پھر فلانا, یو ہیو ٹو اسٹرینتھن دی سسٹم, اور ترامیم لائے بغیر آپ سسٹم نہیں مضبوط کر سکتے. اچھا روکھڑی صاحب, ویسے ویکینڈ کے اوپر بڑی بریکنگ تھی اور وہ یہ تھی کہ شہزاد اکبر صاحب کو مراد سعید نے ایک ان نون لوکیشن سے انٹرویو دیا. بائی دا وے آپ نے وہ انٹرویو سنا؟ کوئی باتیں آپ نے ان کی سنی؟ میں نے بالکل. اچھا اس میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں, اس میں وہ کچھ انکشافات کر رہے ہیں کہ وہ کیسے روپوش ہوئے, بشرا بی بی نے ان کو کیا دیا, وہ پھر وہاں سے کہاں نکلے جہاں پہ وہ لوگ زمان پارک میں ایک کمرہ تھا, اور پھر جس طرح سے وہ سٹوری سنا رہے ہیں اور جس طرح سے وہ بتاتے ہیں کہ مجھے کچھ کھجوریں دی گئیں, پھر مجھے کچھ کھانے کو دیا گیا, سن کے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی جو ہم پرانے زمانے میں کہانیاں پڑھتے تھے نا اس سے وہ ریلیٹ کر رہے ہیں خود کو. آپ کو بھی سن کے ویسے کیسا لگ رہا ہے؟ واقعتاً وہ کہیں روح پوش ہوئے ہوں گے؟ دیکھیں میں نا عجیب سی بات کر رہے ہیں, اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے عمران خان نے کہا تھا ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے تو تم روح پوش ہی ہو جاؤ. میرے خیال میں آپ کو ارشد شریف کی شہادت یاد ہے؟ جی بالکل یاد ہے. اور اس کے فوراً بعد اس جنازے کو پولیٹیسائز کر کے اس کے بعد لانگ مارچ چلایا گیا. اگر آپ تھوڑا سا سیکوینس میں جائیں گے نا, آپ کو ارشد شریف کی شہادت ملے گی, اس کے بعد جنازہ ملے گا جس کو پورا پروپیگیٹ کیا اس پارٹی نے, اور پھر اس کی بنیاد پر لانگ مارچ کا اعلان کر دیا گیا. میں یہ سمجھتا تھا اس وقت بھی کہ کوئی بڑی لاش چاہیے تھی ان کو, اور میرے پاس ود ان دا پارٹی کچھ لوگوں احباب نے کہا تھا کہ مراد سعید کو یہ بھینٹ چڑھا دیں گے. اچھا ٹھیک ہے, مراد سعید ابھی تک, میں بات کو ختم کرتا ہوں, مراد سعید ابھی تک اس پارٹی سے بچا ہوا ہے. میرے خیال میں اس جو پارٹی کے مین لیڈرشپ ہے نا, وہ مراد سعید کو کب کا خود مروا چکے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, بیکاز مراد سعید کے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹلی عمران خان ہاں اس گروپ یا جو بھی ہیں 5-4 ہی ہوں گے جو. تو میرے خیال میں مراد سعید کو خطرہ اس پارٹی کی لیڈرشپ جو اصل سے اس سے ہے, تو باقی پتہ نہیں کھجوریں اور شجوروں کا مجھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو روح پوش ہوئے ہیں یہ اب منظر عام پر آئیں گے یا روح پوش ہی رہیں گے؟ دیکھیں اس کے لیے منظر عام پر آنے کے لیے میں, گورنمنٹ ہے نا, میں اگر گورنمنٹ ہوں تو میں اس کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گورنمنٹ کے ساتھ تو وہ منظر عام پہ آ بھی سکتا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہاتھ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان کا ہی ہے؟ دیکھیں میں مراد سعید جس سٹیج پہ پہنچا ہے وہ آپ نے اور میں نے تو نہیں پہنچایا اس کو, تو اس پارٹی نہیں پہنچایا نا. میں پھر سمجھتا ہوں کہ مراد سعید کو زیادہ خطرہ ان سے تھا, یہ جو ہے. تو بہت ساری چیزیں سرکولیٹ ہو رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں اکثر اوقات بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں. کون ان فیسز کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ جو ابھی آج کل نہیں دیکھیں پولیٹیکل تو بیچارے ختم ہو گئے نا, پولیٹیکل لوگ تو اس پارٹی کے ختم ہو گئے, ان کی تو حیثیت ہی نہیں رہی. ایک خاص گروپ اس پارٹی کے اندر ہمیشہ رہا جو ہڈن فیسز تھے. پولیٹیکل لوگوں کے بیچاروں کی کون سی حیثیت رہی. ٹھیک, بہت شکریہ روکڑی صاحب آپ کا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.